बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में शुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एक लड़की से ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर भारत में मोहाली की सेशन कोर्ट की जानिब से शुफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जैसे हक खतीब उर्फ शुफ पाकिस्तान में व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का ड्रामा करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत में जाली मसीही आमिल बजिंदर सिंह भी व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का ड्रामा किया करता था, और वो भी कैमरों के सामने। जैसे पाकिस्तान में जाली आमिल शुफ मरीजों को चारपाइयों से खड़ा करने का नाटक करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत में जाली आमिल बजिंदर सिंह भी चारपाइयों से मरीजों को खड़ा करने का नाटक किया करता था, और वो भी यहां के शुफ की तरह इस नाटक को कैमरों पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर फैलाया करता था। जैसे पाकिस्तान का जाली आमिल शुफ मरीजों के अंदर से जिन्नात और चुड़ैलें निकालने की अदाकारी करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत का जाली आमिल बजिंदर सिंह भी मरीजों के अंदर से जिन्नात और चुड़ैलें निकालने की अदाकारी करता था और अदाकारी करवाया करता था। लेकिन भारत के शुफ यानी बजिंदर सिंह को एक लड़की से जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के शुफ को जिनसी इस्तेहसाल के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट होने के बावजूद, सारे ड्रामे, सारे नाटक, सारे करतब सबूतों के साथ बेनकाब होने के बावजूद अब तक कोई सजा नहीं सुनाई गई, इसलिए कि भारत के शुफ को वहां का आर्मी चीफ उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली नशिस्त पर नहीं बिठाता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां शुफ यानी हक खतीब को उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में सबसे पहली नशिस्त पर बिठाया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में शुफ को सजा मिलने की वजह इंसाफ और अदल है, और यहां पाकिस्तान में शुफ को सजा न मिलने की वजह ताकतवर लोगों और ताकतवर इदारों की जानिब से इसकी सरपरस्ती है। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक सा अमल सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक जैसे करतूत करते हैं। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक जैसी वीडियोस बनाते हैं। दोनों का तरीका वारदात बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन एक जानिब इंसाफ और अदल का बोलबाला हुआ। 1 अप्रैल 2025 को मोहाली की सेशन कोर्ट ने भारत के सबसे बड़े जाली आमिल बजिंदर सिंह उर्फ शुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन हमारा शुफ आज भी दनदनाता फिर रहा है। दोनों का तकाबुल कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि भारत के बजिंदर सिंह उर्फ शुफ को उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई। मैं एक मर्तबा फिर आपको याद दिलाता हूं, इससे पहले भी इस तर्ज की वीडियो हम बना चुके कि भारत का बजिंदर सिंह बिल्कुल वैसे ही कैमरों और माइक्स का इस्तेमाल करता है जैसे हमारा शुफ कैमरों और माइक्स का इस्तेमाल करता है। भारत का बजिंदर सिंह बिल्कुल वैसे ही ऑडियंस के सामने ड्रामे, करतब, शोबदेबाजी और नाटक करता है जैसे हमारा शुफ पाकिस्तान में यह अमल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीही जाली आमिल बजिंदर सिंह भारत में व्हीलचेयर से लोगों को खड़ा करता है, पाकिस्तान का शुफ भी बिल्कुल वैसे ही मरीजों को खड़ा करता है। बल्कि अगर देखा जाए तो अदाकारी में, नाटक में, ड्रामे में, करतब में और शोबदेबाजी में भारत का शुफ हमारे शुफ से कुछ कदम आगे दिखाई देता है। जैसे हमारा जाली आमिल शुफ व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का नाटक करता है और उसके लिए कुछ अदाकारों को इस्तेमाल करता है और कुछ ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, प्लान के मुताबिक पहले व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है और फिर कैमरों के सामने उन्हें व्हील चेयर से खड़ा होने का कहा जाता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। ना उनके चेहरे पर कोई खुशी होती है, ना वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनको अंदाजा ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से एक वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक ठाक लोग हक खतीब और शुफ व्हील चेयर से खड़ा करता है। लेकिन अगर बजिंदर सिंह की जानिब देखें तो वो बज़ाहिर हकीकी मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। आप जरा देखिए, पाकिस्तानी शुफ की जानिब से जिन लोगों को व्हील चेयर से खड़ा किया गया वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं। लेकिन भारत के मसीही जाली आमिल की जानिब से जिस शख्स को व्हील चेयर से खड़ा किया जा रहा है उसकी टांगों पर बीमारी की अलामात साफ जाहिर है। लेकिन दोनों एक ही तरह की अदाकारी करते हुए मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ व्हील चेयर से खड़ा करने का ड्रामा एक जैसा नहीं है, सर को हाथ लगाने तक का ड्रामा एक जैसा है। व्हील चेयर से खड़ा करने के बाद अपने मरीजों को भागने का कहने का ड्रामा एक जैसा है, उसे रिकॉर्ड करना बिल्कुल एक जैसा है, और फिर
اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے اپنا کاروبار چمکانا، دونوں کا طریقہ واردات بالکل ایک جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن بھارت میں شف بجندر سنگھ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ویل چیئر سے مریضوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہمارا شف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ویل چیئر سے مریضوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ دونوں کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں صرف فراڈیے ہیں، دونوں صرف اداکار ہیں، دونوں صرف شعبدے باز ہیں۔ وہ عیسائیت کا نام استعمال کر رہا ہے، کرسچینٹی کا نام استعمال کر رہا ہے، اور ہمارا شف اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے عقیدہ ختم نبوت کا نام استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارا شف چارپائی سے مریضوں کھڑا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس ڈرامے کو، اس ناٹک کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں مزید کلائنٹس اور مزید مریضوں کو اپنے اڈے پر بلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی واہ، یہ تو ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے، یہ تو چارپائی سے مریضوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ لیکن کیا دنیا بھر میں صرف واحد شف ہے جو چارپائی سے لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، شف نے چارپائی سے کچھ مریضوں کو کھڑا کیا، لیکن بے عینے ہی، بالکل ویسے ہی، بالکل اسی طرح بھارت کے شف نے، جس کی فالوئنگ ہمیں ہمارے والے شف سے کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہے، زیادہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، پولیس اہلکار موجود ہیں، زیادہ بڑی تعداد میں کیمرے موجود ہیں، اور وہ بھی بالکل پاکستانی شف کی طرح اپنے مریضوں کو چارپائیوں سے کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ ایکٹنگ ہے، یہ اداکاری ہے جو پاکستانی شف بھی کر رہا ہے اور انڈین شف بھی کر رہا تھا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ چارپائی سے کسی مریض کو کھڑا کرنے کا تعلق اسلام سے ہے تو پھر مسیحی ہونے کا دعوے دار یہ شخص کس طرح سے مریضوں کو چارپائیوں سے کھڑا کر رہا ہے؟ اگر ویل چیئر سے کسی مریض کو کھڑا کرنے کا تعلق اسلام سے، تصوف سے یا طریقت سے ہے تو پھر یہ مسیحی شخص کس طرح سے ویل چیئر سے مریضوں کو کھڑا کر رہا ہے؟ تو یہ دونوں، ان کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی ان جعلی عاملوں کا، ان فراڈیوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن کیا ہمارے شف کی طرح بھارتی شف بجندر سنگھ بھی مریضوں کے اندر سے جنات اور چڑیلیں نکال سکتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی شف ٹیڑھے میڑھے منہ والے بہت سارے مریضوں میں سے جنات نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ دراصل اس کے اپنے اداکار ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بھارت کا مسیحی جعلی عامل بجندر سنگھ بھی ٹیڑھے منہ والے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ ملاحظہ کر لیجئے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ 1980s میں بھی میں بار بار بتا چکا، پیٹر پوپوف نام کا ایک فراڈیا بھی اسی طرح سے کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ وہ بھی خود کو مسیحی کہتا تھا، اور وہ بھی اسی طرح سے مارکیٹنگ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ یہ فراڈ کا ایک عالمی بین الاقوامی طریقہ کار ہے جس کا مذہب سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں کرسچینٹی کو اس مقصد کے لیے، اس فراڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، ہمارے ہاں اسلام کو اس مقصد اور اس فراڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن دل تب دکھتا ہے جب اس فراڈ کو بچانے کے لیے شف جیسا بدبخت اور جعلساز عقیدہ ختم نبوت کا استعمال کرتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا استحصال کرتا ہے۔ دونوں جانب کے شف یعنی بجندر سنگھ اور حق خطیب آپ کو بالکل ایک جیسی وارداتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بھارت میں بجندر سنگھ یعنی وہاں کے شف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں شف آج بھی آزاد پھر رہا ہے۔ میں وجہ بتا چکا، اس لیے کہ وہاں کسی کانفرنس میں بجندر سنگھ اور شف کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سامنے پہلی نشست پر نہیں بٹھایا جاتا۔ ہمارے یہاں کی علماء اور مشائخ کانفرنس میں اس بدبخت کو فرنٹ سیٹ دی جاتی ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم کی موجودگی میں، جسے ایک آیت تک نہیں آتی، جو بزرگان دین کا نام ٹھیک طرح سے نہیں جانتا، جس نے آج تک کوئی ایک حدیث مبارکہ نہیں سنائی اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو، جس شخص کو نماز تک نہیں آتی تھی اور ہم نے اسے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹوں میں نماز سنا دے تو ہم خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لیکن وہ ایسا کر کے نہیں دکھا سکا تھا۔ تو جناب، بھارت میں بجندر سنگھ کو سزا ہو گئی، ہمارے ہاں حق خطیب آج بھی سزا تو کیا، مکمل سرکاری اور ریاستی پروٹوکول میں اپنا دھندا آگے بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کی اس وقت جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔
تو بھارت کے بجندر سنگھ کو 2018 میں ریپ کے ایک کیس میں آج یعنی 1 اپریل 2025 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے حق خطیب کے اڈے پر ہمیں بہت ساری خادمائیں دکھائی دیتی ہیں، ظاہر ہے وہ بہت دیانتداری سے، بہت ایمانداری سے وہاں جاتی ہوں گی، جنہیں گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم جنسی استحصال کے بہت سارے قصے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں شف شف کے حوالے سے۔ بالکل ویسے ہی وہاں اس کی بجندر سنگھ کی منسٹری میں بھی خواتین کو خدمات کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ 2017 سے جنسی استحصال کا آغاز کیا بجندر سنگھ نے، لیکن چونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں نظام عدل اور انصاف پر لوگوں کو یقین ہے، وہاں کی اشرافیہ، وہاں کے طاقتور لوگ، وہاں کے ادارے اس طرح کے فراڈیوں کی سرپرستی نہیں کرتے۔ اس لڑکی نے ہمت کی اور 2018 میں بجندر سنگھ کے خلاف جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروایا۔ دلی ایئرپورٹ سے فرار ہوتے ہوئے بجندر سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد وہ ضمانت پر تھا، لیکن عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ حال ہی میں گرفتار ہوا تھا اور اب وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ بھارت کا شف شف یعنی بجندر سنگھ 1982 میں پیدا ہوا، اس کے بعد قتل کے ایک مقدمے میں 1.5 سال کی سزا بھی کاٹ چکا ہے، اور وہ خود یہ اعتراف کر چکا ہے کہ اسے شیطانی طاقتیں دکھائی دیتی تھیں، یعنی وہ ایک نفسیاتی مریض رہ چکا ہے۔ 1.5 سال قتل کے مقدمے میں سزا کاٹ چکا ہے، اور پھر اس نفسیاتی مریض نے لوگوں کو استعمال کرنے کا، ان کے ساتھ فراڈ کرنے کا، ان سے لوٹ مار کرنے کا ایک طریقہ جو کہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ پیٹر پاپوف نے شاید اس کی بنیاد ڈالی، اور اب حق خطیب، بجندر سنگھ، بھگنیشور دھم، اس طرح کے بہت سارے لوگ اسی طریقہ واردات کے تحت اپنے اپنے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو جیسے بجندر سنگھ نفسیاتی مریض ہے، یقین جانیے ہمارا شف شف بھی ایک نفسیاتی مریض تھا، اور پھر اس نفسیاتی مریض نے لوگوں کا استحصال کرنے کا سوچا، اور آج وہ اربوں روپے کی جائیداد کا مالک ہے۔ مگر یہاں بدقسمتی سے یہ اپنے انجام کو جلد پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بھارت میں البتہ جس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اس کا جنسی استحصال کیا گیا، اس کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی، اس ویڈیو کے تحت سے بلیک میل کیا گیا، تمام جرم ثابت ہوئے، اداروں نے اپنا کام کیا، عدالتوں نے انصاف اور عدل کی مثال قائم کی، اور وہاں کا طاقتور ترین شف شف، وہاں بھی سیاستدانوں کے ساتھ بجندر سنگھ کے روابط تھے، وہاں بھی اعلیٰ افسران کے ساتھ بجندر سنگھ کے روابط تھے، وہاں بھی بہت سارے لوگ اس کے فالوور تھے، ہمارے شف شف سے زیادہ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر اس کی فالوئنگ تھی، لیکن انصاف قائم ہوا اور بجندر سنگھ عرف بھارتی شف شف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ کیا ہمارے ہاں حق خطیب عرف شف شف کو سزا سنائی جا سکتی ہے؟ شاید نہیں، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اپنے طور پر اس شخص کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اس کا ایک ایک کردار آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عدالت میں اس کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس جنگ کو بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور ہمیں یقین ہے ایک نہ ایک دن پاکستان میں بھی انصاف ضرور ہوگا، اور حق خطیب اور شف شف جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا انشاءاللہ۔